ہیں، مگر میرے آقا آپ کی زبان ہو یا آپ کا کلام ہو، سب کچھ اس پر نثار ہے، کوئی ایسا اور نہیں۔ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کے سوا کسی کے محتاج اونچی نہیں، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور یہ سارے مکان کس کے ہیں؟ نبی کے۔ اللہ کا کوئی مکان اونچی؟ آپ میں سے کوئی آدمی جو مکان کے بغیر رہ سکے؟ زمین چاہیے یا نہیں؟ چھت چاہیے یا نہیں؟ درخت کا سایہ ہو، کپڑے کا سایہ ہو، بارش ہے، دھوپ ہے، چھت چاہیے، زمین چاہیے، مکان۔ زمین نہ ہو آپ ٹھہر سکتے ہیں؟ میرا نبی معراج کی رات گیا، زمین کی ضرورت نہیں، مکان کی ضرورت، وہی لا مکان کے مکین۔ لا مکان کیا مطلب؟ عرش کے اوپر کوئی مکان، اس کو اسی لیے لا مکان کہتے ہیں، وہاں کوئی مکان نہیں۔ میرے آقا وہاں گئے، پتا چلا وہ مکان کے محتاج، وہ غذا کے محتاج، وہ صرف رب کے محتاج ہے، باقی سب ان کے محتاج۔ حسن ہو کسی میں تو کیا جی چاہتا ہے اس پہ جان فدا کر دینا؟ پوچھ رہا ہوں، جب کوئی بہت پیارا ہو تو جی چاہتا ہے کہ اس پہ جان۔ اعلیٰ حضرت تعریف کر کے دیکھو کہتے کیا، پہلے نبی کا حسن بیان کیا، شان بیان کی، اب اتنی شان ہے تو جی کیا چاہتا ہے؟ کہتے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا۔ اے اتنے حسین آقا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ اتنے حسین ہیں کہ میں جان فدا کر دوں، دو جہان فدا کر دوں، تب بھی آپ کے حسن کے لیے وہ کافی نہیں، مگر مجبور ہوں اس سے زیادہ جہان۔ میرا جی نہیں بھرتا آقا آپ جیسا حسن کسی اور کا، کسی اور کا۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور آج کوئی کہہ نہیں ہمارے جیسے تھے، یوں تھے وہاں تھے۔ تو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں آئے تو انہوں نے مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے بہت سے کام کیے، اگر وہ نہ کرتے تو میرے اور آپ کے لیے تعلیم نہ ہوتی۔ تعلیم کرنی تھی، سکھانا تھا، ان چیزوں میں ثواب رکھنا تھا، اس لیے وہ کر کے دکھائے، ورنہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا یقین کے ساتھ کہتا ہوں قرآن میرے سامنے ہے، اور پورے یقین سے کہتا ہوں میرے نبی کو رب کے سوا کسی کی حاجت نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا، سمجھ سکو تو سمجھ لینا۔ سمجھانا آسان نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسی نعت میں کہا، عام طور پر یہ شعر بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، سن لیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا، نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟
اس رنگ کا کوئی پہلے بھی نہیں تھا، کوئی اور ہو سکتا بھی نہیں۔ بڑی گہری بات ہے، میں آسانی سے سمجھا نہیں سکتا، اس میں بہت سا بیان ہے، صرف شعر پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا کوئی، کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ ارے پھولوں کے گلدستے دیکھنے والوں، پوری کائنات میں کوئی ایسا پھول تو لا کے دکھا دو، اس پھول کو کیا کہو گے؟ ارے یہ وہ پھول ہے کہ پوری باغ کائنات میں ایسا کوئی اور پھول۔ اس میں رنگ کس کا ہے؟ اس میں رب کے جلوے ہیں، اس میں مہک کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں نبی کی مہک، نبی کی خوشبو کا کیا عالم، کہ ہم کبھی پوچھنا چاہتے کسی ساتھی سے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، پتا ہے وہ کہاں ہے، کس گھر میں ہے، کس جگہ پہ ہے؟ تو کہتے ہیں پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، خوشبو بتا دیتی تھی آقا کدھر گئے، اور جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راہ مہک جاتی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک شخص کہتے ہیں میرے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید اونچی، صحابی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید، یہاں تک کہ کلائیوں پر، بال سینے پر، جسم پر سفید ہونے لگ گئے، مگر داڑھی کے بال، داڑھی سر سے 15 سال چھوٹی ہے نا، سر کے بال تو پیدائشی ہوتے ہیں، داڑھی 15 سال کے بعد آتی ہے، تو 15 سال کے بعد تو سفید ہو جانی چاہیے، حالانکہ پہلے سفید وہ ہوتی ہے، ان کا خوشبو والے صابن استعمال کرتے ہیں آپ، دوسری چیز ہے تو وہ جلدی سفید ہو۔ تو داڑھی کے بال کالے رہے، سر کے سفید ہو گئے، جسم کے سفید ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا تو داڑھی پر تم نے کوئی خاص کیمیکل استعمال کیا، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کیا، پر نبی پاک نے ایک مرتبہ میری داڑھی پہ ہاتھ پھیر دیا، جہاں ہاتھ پھیرا ہے وہاں کے بالوں نے رنگ بدلا نہیں۔ ہے کوئی ایسا؟ ہو سکتا ہے نہیں۔ آئیے یہ ابھی تک میں نے جو پہلا شعر تھا اس کی تمہید تھی، جو تقریر کرنی ہے وہ شعر پھر پڑھوں اور اس پہ تقریر کروں، ورنہ یہ جو بیان چھیڑ دیا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں۔ فرماتے ہیں وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں، کہ زمان نہیں۔ وہی نور حق، وہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کا نور سچا نور ہے۔ وہی ذل رب، ذل کہتے ہیں سائے کو، اللہ کا سایہ پوری کائنات کے لیے، ٹھیک ہے، درست ہے، انہی سے سب، یہ جو کچھ ہے انہی سے ہے انہی کا سب اور انہی کا ہے۔ کیا دو جملوں میں اعلیٰ حضرت کیا کچھ کہہ گئے ہیں؟ انہوں نے جس سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے اس سمندر کو تھوڑا سا چھیڑتا ہوں کھلے تاکہ آپ کو پتا چلے۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، اس موضوع پر آپ نے بے شمار تقریریں سنی ہیں، کوئی شبہ۔ خود فرماتے ہیں کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ذاتی نور سے پیدا کیا، حضرت جابر والی حدیث، پوری حدیث اس کی شرح آپ کو سناتا رہتا ہوں، سنتے رہتے ہیں۔ نبی پاک اللہ کے ذاتی نور سے ہیں، اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور سچا نور۔ اس پر اعتراض کرنے والے کہ نور ہے تو اندھیرا کیوں ہے، نور ہے تو خون کیوں نکلا، نور ہے تو کیوں کیوں ہوا، ان سب سوالوں کے جواب بھی دے چکا ہوں، اور مزید تسلی کرنی ہو تو جب چاہیں آ جائیں، میں تسلی کرنے کو تیار۔ وہ جو کہتے ہیں کہ حضور اللہ کا نور ہے تو اندھیرا کیوں ہے، تو قرآن میں پڑھو، اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، مجھے بتاؤ پھر اندھیرا کیوں ہے؟ تم اس کا جواب دے دو، میں اس کا جواب دے دوں۔ اندھیرا تمہاری عقلوں میں ہے،
نبی کے ہوتے ہوئے اندھیرا. اور ذرا نبی کو دل میں بسا کے دیکھو پھر پتا چلے کتنی روشنی ہوتی ہے. کہنے والے کہتے ہیں ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, ان کو دل میں بسا لیا, ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے. جب آپ کا دل میں آ جائے تو روشنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی میں نے شاید آپ کو یہ بات پہلے سنائی ہوگی کہ بات ہندو کو سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ خود کو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہلانے والے دیوبندی واقعی کی سمجھ میں. بڑی مشہور بات ہے کہ اکبر بادشاہ, جس کو لوگ مغل اعظم کہتے ہیں, بیٹھا ہوا تھا, چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا, وہ گھبرا گیا, اندھیرے سے گھبرا گیا. ہندوستان کا بادشاہ مشہور تھا, مغل اعظم کہلاتا تھا, ڈر گیا, کہنے لگا قبر میں کیا ہوگا, یہاں اتنا اندھیرا ہو گیا تو قبر میں کیا ہوگا. پاس ہی اس کے وہ بیربل بیٹھا تھا ہندو, اس کا ایک رتن, اس کا ایک وزیر. اس نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں, تمہاری خبر میں اجالا ہو جائے گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا تمہارا نبی نور ہے, وہ جب تک دھرتی پہ تھے وہاں نور, اب وہ قبر میں گئے ہیں تو زمین میں بھی نور ہو گیا. وہ ہندو اتنی بات کہہ کے بادشاہ کو تسلی دے رہا ہے, اور یہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار اسلام کا کہلانے والے یہ نبی کو نور مانتے. پوچھو اعلیٰ حضرت سے, وہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہم تو نبی کو نور نہیں مانتے, ہم تو نبی کے نام سے ہی نور نور کر لیں گے. وہاں ان کا نام ہی لیں گے تو نور ہو جائے گا, جہاں ان کا نور آ جائے بیڑا بیڑا. حدیث موجود, جب مومن پل صراط پر چلے گا, وہ پل صراط جو جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا, نیچے جہنم کی آگ لگی ہوئی, شعلے بھڑک رہے ہیں. جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ نہ سمجھنا, دنیا کی آگ کو 150 مرتبہ اور بھڑکاؤ تو شاید جا کے اس کے برابر ہو. وہ اتنی سخت آگ, وہ آگ بھڑک رہی ہوگی. مومن جب اوپر سے چلے گا, حدیث میں ہے اس آگ سے آواز آئے گی, جز یا مومنو فإن نورک اطفأ لہبی, اے مومن جلدی جلدی گزر جا, تیرا نور میری آگ بجھا رہا ہے. سن رہے ہو؟ فإن نورک, تیرا نور. اور جو کلمہ پڑھ لے اس میں نبی کا نور آ جاتا ہے, خود نبی کا کتنا نور ہوگا. تم مانتے نہیں ہو, تم نے جانا. پوچھو اعلیٰ حضرت سے, وہ میلاد کا ذکر ہی شروع کرتے ہیں تو کتنے پیارے انداز میں, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. پورا قصیدہ پڑھو, ایک ایک شعر میں انہوں نے جو بیان کیا ہے, وہ دور جس دور میں لوگ آپ کی پوجا کر رہے تھے, بتوں کی پوجا کر رہے تھے, کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے, مسلمان کہلانے والے نہیں تھے اس وقت. دین ابراہیمی پر جو لوگ تھے سو تھے, مگر مکہ مکرمہ میں آپ کی پوجا, بتوں کی پوجا, ستاروں کی پوجا, کس کس کی پوجا. اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں, ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. وہاں تو سارا بیان ہی نور ہے.
اصل میں نور سے کوئی تعلق نہیں جی. اور یہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں نا، نور دیکھنے کے لیے نور چاہیے. نور دیکھنے کے لیے آنکھ میں نور نہ ہو تو یہ ٹیوب لائٹ کا، بلب کا، چاند کا، تارے کا نور نظر آئے گا؟ کسی اندھے کو پکڑ لینا، حافظ کہتے ہیں، حافظ آپ کے یہاں سے اردو میں اس کو حافظ بنا دیا. اس کو کہنا حافظ جی ہرا رنگ پتہ کیسا ہوتا ہے؟ ہری مرچ جیسا ہوتا ہے. وہ کہے گا ہری مرچ کیسی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے کبھی رنگ دیکھا. آپ اسے کہیں کہ گھاس جیسا ہوتا ہے، ہری گھاس ہوتا ہے. گھاس کیسی ہوتی ہے؟ اس نے رنگ دیکھا. ٹکریں مار لیں آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کیونکہ اس نے رنگ دیکھا. یہی عالم ہے، انہوں نے نور دیکھا. مولانا روم نے مسئلہ سمجھایا نا. لیلا جا رہی تھی، سپاہی بول پڑا لیلا جا رہی ہے. بادشاہ کے سامنے بول پڑا. لیلا چیز ایسی ہے، سپاہی قابو نہ رکھ سکا کہ میں بادشاہ کے پاس کھڑا. آواز نکل گئی لیلا جا رہی ہے. کہا کون سی لیلا؟ اجی وہی جس کے پیچھے قیس دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا. بلاؤ ذرا دیکھیں. وہ سپاہی گیا، بلا کے لے آیا. بادشاہ بلا رہا، سامنے آئی وہ. اس نے اس کو دیکھا. جو کچھ بادشاہ نے کہا مولانا روم مثنوی میں بیان کرنا. گفت لیلا را خلیفہ کا توئی، کس تو مجنون شد پریشان و غبی. جس کو دیکھ کر وہ شہزادہ جو ہے وہ مجنون دیوانہ ہو گیا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، کپڑے پھاڑے. تو یہ وہ اس نے کہا جی ہاں میں ہی ہوں. از دیگر خوباں تو افزون نیستی، گفت خامش چون تو مجنون نیستی. بادشاہ کہنے لگا اگر تو وہی لیلا ہے تو کوئی اتنی خوبصورت، کوئی خاص حسن تو نہیں ہے تیرا، کوئی حور پری نہیں ہے، کوئی خاص حسن و جمال والی. لیلا نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا گفت خاموش، چپ ہو جا. اور بادشاہ جب تو لیلا کو دیکھنا چاہتا ہے اور مجنون نہیں ہے تو بولتا کیوں؟ جب تو مجنون نہیں ہے تو بولتا کیوں ہے؟ چپ ہو جا. میرا حسن دیکھنا ہے تو مجنون والی آنکھ لے کر آ. دیدہ مجنون اگر بودے تو را، ہر دو عالم بے خطر بودے تو را. مجنون نہیں ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں. میرا حسن دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے. مولانا روم لکھ کر فرماتے ہیں اگر لیلا کا حسن دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے تو مصطفیٰ کا حسن دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے. اور جب تم مجنون نہیں ہو تو پھر بولتے کیوں؟ حسن دیکھنا ہے نا میرے نبی کا، کسی سنی کی آنکھ سے دیکھنا. سنی دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کو پورا حسن نظر آتا ہے، کبھی دعویٰ نہیں کیا، مگر جتنا نظر آتا ہے وہ سنی جھوم کے کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے
سب سے خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی سب کچھ میرے نور سے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سب صحیح تو کہہ رہے ہیں، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب، انہی سے سب ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی جڑ نہ ہو تو درخت ہوگا، جڑ نہ ہو تو شاخیں ہوں گی، جڑ نہ ہو تو پتے ہوں گے، پھل ہوں گے، پھول ہوں گے، نہیں، یہ سب کچھ اصل سے ہے۔ اور اصل کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہ ہو تو کچھ بھی، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، آج بھی وہ نہ ہو تو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بتاؤ اللہ کو کسی کی حاجت ہے؟ ضرورت ہے؟ کوئی چیز کم ہو جائے اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی چیز نہ ہو تو فرق پڑے گا؟ نہیں۔ اللہ کے لیے یہ باتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھنے سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، تو پھر اللہ نے یہ سب کچھ بنایا کس کے لیے؟ کس کے لیے بنایا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے واضح کر دیا، یہ سب کچھ نبی کے لیے بنایا۔ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا۔ اب آپ کہیں گے نبی کے لیے بنایا تو کیا مطلب کہ نبی کو ضرورت ہے کہ؟ اب یہ سوال آئے گا ذہن میں، آئیے اس کو بھی حل کرتا چاہوں کہ بنایا نبی کے لیے تو کیا نبی کو ضرورت ہے؟ آئیے یہ بھی سنتے جائیے۔ دیکھیں اللہ نے یہ کائنات بنائی، اللہ نے یہ کائنات نبی کو لباس بشری میں بھیجا۔ وہ حقیقت میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہاں آئے لباس بشری میں۔ آپ کو اپنے کسی پیارے سے ملنا ہو تو کہاں ملتے ہیں؟ اچھی جگہ پر، باغ میں جائیں گے یا گھر سجائیں گے، کوئی شامیانہ لگائیں گے، کسی کا استقبال کریں گے، سب کچھ۔ اللہ نے بھی نبی کو بلانا تھا دنیا میں تو یہ دنیا بنائی سجائی نبی کے لیے، زمین کا فرش بچھایا تو نبی کے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا تو نبی کے لیے، یہ پہاڑ بنائے تو نبی کے لیے، سب کچھ نبی کے لیے بنایا۔ میں خود نہیں کہتا، اللہ کا فرمان سن لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا فرمان سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب میں ہوں اور تو ہے، میں ہوں اور کوئی صوفی ہو تو اتنا ہی سمجھ لے بیڑا پار ہو گیا، میں ہوں اور اس سے آگے کی تو ضرورت ہی نہ پڑے صوفی کو، یہی مسئلہ حل ہو جائے۔ میں ہوں اور تو ہے، میں نہ ہوتا تو تو، یہیں سے مسئلہ حل ہوتا۔ میں ہوں اور تو ہے، باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان، میں ہوں اور تو ہے، باقی سب کچھ میں نے اونچی تیرے لیے بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے، یا اللہ تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا، میں نے تیرے لیے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ تیری وجہ سے میں ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، تو نے یہ سب میرے لیے بنایا، میں تجھے پانے کے لیے سب چھوڑتا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں صوفی کو دنیا میں دل لگانا نہیں چاہیے، جو دنیا میں دل لگا لے وہ صوفی رہتا۔ وہ جیسا مل گیا پہن لیا، جیسا کہیں بیٹھنے کو ملا بیٹھ گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، موٹا ہے تو پہن لیا، گرم ہے تو پہن لیا، ان کو دنیا سے رغبت نہیں۔ یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، میچنگ ہونی چاہیے، اور جی کوالٹی ہونی چاہیے، اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ صوفیوں کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی پاک نے بتا دیا، یا اللہ تو نے مجھے بنایا، میری وجہ
وجہ سے دنیا بنائی، یا اللہ میں تجھی کو اختیار کرتا ہوں، دنیا کو اختیار